خوشی کیسے ملتی ہے؟ خوش ہونے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ ہم سب ہر روز اپنے اندر کسی نہ کسی جنگ سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں کہ اگر یہ چیز مل جائے تو زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے، اگر یہ مقصد پورا ہو جائے تو خوشی مل جائے۔ اب میں آپ کو ایک کامیاب بزنس مین کی کہانی سناتی ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ، دولت، جائیداد، عزت، شہرت، سب کچھ، لیکن کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کیا وہ شخص اپنی زندگی میں خوش ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک CEO، چیف ایگزیکٹو آفیسر کی کہانی، جو کہ ایک کمپنی کا آنر ہے، CEO ہے۔ اب اس کے پاس ہر چیز ہے، اللہ نے اتنی دولت دی ہے، اتنا پیسہ دیا ہے، گھر، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، عزت، شہرت، بہت کچھ ہے اس کے پاس۔ اب اس کے پاس ہر سال ایک انٹیریئر ڈیزائنر آتا ہے اس کے گھر کو دوبارہ سے پینٹ کرنے کے لیے، سارا رینوویٹ کروانے کے لیے۔ وہ ہر سال اپنے گھر کو رینوویٹ کرواتا ہے، لیکن جب وہ انٹیریئر ڈیزائنر سب کچھ بنا کے اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ کر کے اس سے پوچھتے ہیں، اپنے آنر سے، مالک سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو اچھا لگا، کیا آپ خوش ہوئے، تو اس کے چہرے پہ جو اداسی پہلے ہوتی ہے وہی اداسی ہوتی ہے۔ اور وہ جو انٹیریئر ڈیزائنر تھا اس کو 10 سے 12 سال ہو گئے اس مالک کا یہی چہرہ دیکھتے ہوئے۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ یہ خوش کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہر سال اپنی مرضی سے اپنے گھر کو رینوویٹ کرواتا ہے، اس کا ڈیزائن چینج کرواتا ہے، ہر چیز اپنی مرضی سے کرواتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ کبھی اس نے مجھے خوش ہو کے نہیں کہا کہ میرا دل خوش ہو گیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیوں نہ میں اس شخص سے اس ناخوشی کی وجہ دریافت کروں۔ اس کے پاس کیا؟ اس نے کہا آپ ایک بہت شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے، ہر وہ چیز ہے جس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، ترستے ہیں، لیکن آپ خوش نہیں ہیں۔ میں نے کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ تو وہ جو آنر تھا، وہ جو CEO تھا، اس نے کہا خوشی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو جو انٹیریئر ڈیزائنر تھا اس نے کہا کہ آپ خوشی کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس ایسا کیا نہیں ہے جس سے آپ کو خوشی نہیں ملتی ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس پیسہ اتنا ہے، سمجھ نہیں آتی کس پہ خرچ کروں۔ میرے پاس اتنا خوبصورت عالیشان گھر ہے جسے میں ہر سال رینوویٹ کرواتا ہوں، لیکن اس گھر میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس اتنی دولت ہے، شہرت ہے، لیکن کوئی میرا نام لیوا نہیں ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہ کس لیے ہے؟ میں پریشان ہوں کہ میرے بعد تو میرا کوئی جاننے والا، کوئی میری پہچان، میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے اولاد ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ میری ناخوشی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب جب وہ انٹیریئر ڈیزائنر سنتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صرف اولاد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے ہے، نہ اوڑھنے کے لیے ہے، خوش تو وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کی زندگی تو بہت سارے لوگوں سے اچھی ہے، آپ کے پاس ایک نعمت نہیں ہے، اولاد کی نعمت نہیں ہے، باقی تو آپ کے پاس ہر چیز ہے، تو کیا یہ ساری چیزیں آپ کو خوشی نہیں دیتی ہیں؟ تو اس نے کہا انسان کوشش کس لیے کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا لائف سٹائل دے سکے، اتنا پیسہ اکٹھا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کس لیے؟ کہ اس کی اولاد سکون سے رہے۔ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ ساری ایفرٹ، ساری محنت کس کے لیے کروں؟ میرے پاس تو کوئی میرا نام لیوا ہی نہیں ہے، میں آج یہاں سے چلا جاؤں تو میرے پیچھے تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو میرے بزنس کو سنبھالے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کون ہے جو میرا آسرا بنے گا؟ میرے پاس جو اصل خوشی ہے وہ تو اللہ نے مجھے دی ہی نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں کا میں کیا کروں؟ اب وہ جو انٹیریئر ڈیزائنر تھا جو کافی دیر سے مالک کی باتیں سن رہا تھا، اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ایک خوشی نہیں دی، باقی تو آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن آپ خوش نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جن کے پاس اولاد کی نعمت ہے اور وہ بہت خوش ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ نے ان کو اولاد دی ہے تو ان کے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جن سے وہ محروم ہیں،
جو صرف آپ کو دی ہیں اور ان کو نہیں دی، اور میں آپ کو یہ منظر دکھا بھی سکتا ہوں۔ اب وہ اس آنر کو، اس سی ای او کو اپنے گاؤں میں لے کے جاتا ہے جو کہ کچی آبادی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک غریب سا گھر ہوتا ہے، وہ اس گھر میں لے کے جاتا ہے جہاں پہ ایک میاں بیوی ہوتے ہیں اور ان کے 7 بچے ہوتے ہیں، اور وہ غربت اور فاقہ میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور بچے ان کے پاس اوڑھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، پہننے کے لیے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور جب وہ مالک وہاں سے گزرتا ہے، ان کے حالات دیکھتا ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم بچوں کو ڈانٹ کیوں رہے ہو، کیونکہ وہ میاں بیوی اپنے بچوں پہ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ان سے کہتا ہے تمہارے پاس اتنی بڑی دولت ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، تو تم پھر بھی نہ خوش ہو۔ اس نے کہا کیا کروں میں ایسی نعمت کو، کیا کروں میں ایسی دولت کو، میرے پاس تو ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا دوں ان کو، ان کی وجہ سے تو میری اپنی زندگی جیرن ہو گئی ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست میں کہاں سے کروں، ان کو پڑھاؤں یا ان کا پیٹ پالوں۔ اب وہ جو آنر تھا وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا میرے پاس تو صرف یہ دولت نہیں ہے، اولاد کی نعمت میرے پاس نہیں ہے، تو میں اتنا پریشان ہوں، مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی خوشی میرے پاس نہیں ہے، اور آپ لوگوں کے پاس تو اللہ نے اولاد بھی دی ہوئی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، پھر بھی آپ ناخوش ہیں۔ تو اس نے کہا اولاد سے کیا ہوتا ہے، بات تو یہ ہے نا کہ ان کو اچھا لائف سٹائل بھی دے سکیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ان کی اچھی پرورش کر سکیں، صرف اولاد کو ہم کیا کریں، اولاد تو سب کی ہو جاتی ہے۔ وہ سی ای او چپ چاپ اس گھر سے نکلتا ہے اور بڑا پریشان ہوتا ہے کہ سب میرے جیسے ہی ہیں، میرے پاس اولاد نہیں ہے تو ان کے پاس دولت نہیں ہے، خوش تو وہ بھی نہیں ہے، خوشی تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ اور ایسے ہی راستے میں انہیں ایک فقیر ملتا ہے جو اپنے تن بدن پہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے درخت کی چھاؤں تلے آسمان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ انٹیریئر ڈیزائنر، وہ سی ای او جب اس فقیر کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں بابا ایسا کون سا خزانہ مل گیا ہے تمہیں، دیکھنے میں تو ابتر حالت میں ہی لگتے ہو لیکن خوش اتنا ہو۔ تو وہ فقیر جو اپنے آپ میں مگن مست حال میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے اس درخت کو دیکھ رہے ہو غور سے، یہ میرے بیٹے نے لگایا تھا، اور اس نے کہا تھا ابا یہ درخت تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس پہ پھل آئے گا اور تم اس کا پھل کھاؤ گے۔ تو اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اتنی لمبی عمر تو اللہ کسی کو بھی نہیں دیتا، کب یہ پودا درخت بنے گا اور کب اس پہ پھل لگے گا، اس کی گھنی چھاؤں آئے گی اور میں اس کے سائے کے نیچے بیٹھوں گا۔ تو کہتا اللہ کی کرنی دیکھو، اللہ نے مجھے اتنی صحت دی، اتنی لمبی زندگی دی، مجھے آنکھیں دیں کہ آج میں اس ایک ننھے سے پودے کو تناور درخت بنتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، اور آج یہ درخت اپنے جوبن پہ ہے اور میں اس کا پھل بھی کھا رہا ہوں، اس کی گھنی چھاؤں تلے بیٹھا بھی ہوں، اور میں یہاں آ کے اپنے بیٹے سے باتیں کرتا ہوں اور میں بہت خوش ہوں۔ یہ خوشی تو ہر کسی کو نہیں ملتی ہے کہ اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا وہ اس کا پھل بھی کھائے۔ تو جب وہ آنر اور وہ انٹیریئر ڈیزائنر یہ باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں بابا تمہارا بیٹا کدھر ہے جس نے یہ درخت لگایا ہے؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا تو اپنی جوانی میں اللہ کے پاس چلا گیا تھا۔ اب وہ جو سی ای او تھا وہ اس فقیر کو ایک بیٹے کا، اس کی موت کا صدمے کا کوئی اثار نہیں ہے اس کے چہرے پہ، اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے وہ سی ای او کہ اس فقیر کو اپنے بیٹے کی موت کا، جوانی کی موت کا اتنا صدمہ نہیں ہے جتنا اس درخت کے تناور، اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھنے کا جو ہے وہ خوشی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بابا یہ تمہارے پاس اس درخت کے علاوہ اور کیا ہے، تم تو بڑا خوش ہو رہے ہو جبکہ تمہارا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن تمہارے چہرے پہ کوئی دکھ کا اثار نہیں ہے، کوئی دکھ والی بات نہیں ہے، کوئی غمگین نہیں ہو تم۔ تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے یہ درخت تب لگایا تھا جب وہ خود بچہ تھا، چھوٹا تھا، اسے میری اتنی فکر تھی کہ میرا باپ بڑھاپے میں کیسے رہے گا، تو اس نے مجھے یہ درخت لگا کے دیا، اور آج یہ میرا اتنا بڑا سہارا ہے کہ میں اس کا پھل بھی کھاتا ہوں، اس کے سائے تلے بیٹھتا بھی ہوں، لوگوں کو اس سے پھل بھی ملتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، مجھے دعائیں بھی دیتے ہیں،
اس کی لکڑی بھی کاٹ کے لے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جو ہے وہ چولہا بھی جلاتے ہیں، مجھے بھی کھانا بنا کے دے دیتے ہیں. تو مجھے اس دنیا سے کیا چاہیے؟ اور یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے جو میرے بیٹے نے اتنا بڑا خزانہ مجھے دے گیا ہے وہ. تو اس نے کہا میرے بیٹے نے میری دنیا سنوار دی ہے، تو اسے میری آخرت کا خیال بھی تو ہے نا. اب مجھ سے پہلے وہ وہاں پہ چلا گیا ہے، وہاں بھی وہ میرے لیے کچھ کر رہا ہوگا نا، وہاں بھی میرے لیے کوئی درخت لگا رہا ہوگا کہ میرا باپ کل یہاں پہ آئے گا. اب وہ جو CEO تھا وہ اس فقیر کی باتوں سے اور اس کی خوشی سے اور اس کے اپنی زندگی سے اتنا مطمئن ہونے پہ بڑا وہ متاثر ہوتا ہے کہ اس فقیر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو اولاد بھی چلی گئی ہے اور جوانی میں اس کی موت ہوئی ہے، اور اس بابے کے پاس خوشی کے کتنے ذریعے ہیں کہ وہ اس درخت کو لے کے اتنا خوش ہے اور اس کے پاس تو اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن یہ اسی کو اپنی ساری خوشی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں میرے پاس تو اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، میں پھر بھی ناخوش ہوں. جبکہ خوشی کا تعلق تو انسان کی اپنی ذات سے ہے. کوئی ایک قطرہ پا کر بھی خوش نصیب بن جاتا ہے اور کسی کو سمندر مل جانے پہ بھی ملال رہتا ہے. کوئی اپنا سب کچھ کھو کر بھی اتنا مطمئن ہے اور کوئی سب کچھ پا کر بھی اتنا ناخوش ہے. جبکہ اس دنیا میں ہر کسی کو سب کچھ تو نہیں ملتا ہے. اللہ نے کسی نہ کسی نعمت سے محروم ہی رکھا ہوتا ہے تاکہ لوگ مجھے بھی یاد کریں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں آپ ان سے بھی نہ شکرے ہو جائیں، آپ کبھی ان کا شکر ہی ادا نہ کریں. جبکہ اللہ تعالیٰ تو وہ خود کہتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا. تو جو انسان کے بس میں وہ کیا ہے کہ جو اس کے پاس نعمتیں ہیں وہ ان کا شمار کرے اور اس پہ شکر ادا کرے. اور پھر وہ ایک شعر بھی تو ہے نا، انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی تو محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے.